ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے خصوصی اپڈیٹ۔ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران دہشت گرد بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 12 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے قتل سے ثابت ہو گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر بدترین مقتل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہو جب کشمیریوں کو اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف مزاحمت کرنے پر ظلم کا نشانہ نہ بنایا جاتا ہو۔ سوال یہ ہے کہ ان بھارتی مظالم پر انسانی حقوق کے نام نہاد عالمی چیمپئن کب تک اپنی خاموشی برقرار رکھیں گے۔ تحریک وحدت اسلامی، جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور دیگر آزادی پسند جماعتوں نے مقبوضہ علاقے میں بھارت کی بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت نہتے کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی کا سلسلہ تیز کر رہی ہے، جبکہ بھارتی فوجیوں کو نہتے کشمیریوں کے خون کی لت لگ گئی۔ انہوں نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں حالیہ دنوں میں شہید ہونے والے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری نوجوانوں کا پے در پے قتل مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا مذموم منصوبہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کشمیری اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے اور اس سلسلے میں کسی قربانی سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ جموں کشمیر سول سوسائٹی فورم نے کورونا وبا کے باوجود مقبوضہ علاقے میں بھارتی سیاحوں کی حوصلہ افزائی کر کے اہل کشمیر کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے پر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دریں اثنا بھارت میں 4000 سے زائد پائلٹس کے جعلی لائسنسوں سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دائرہ کار میں بھارت کی قومی ایئر لائن ایئر انڈیا کے پائلٹس کو بھی لایا گیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں آج مودی سرکار کی سرپرستی میں خونی کھیل اپنے عروج پر ہے۔ آئے روز محاصرے اور تلاشی کی ظالمانہ کارروائیوں کے دوران یہاں چن چن کر نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ محض چند روز میں قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں 1 درجن نوجوانوں کا بے دردی سے قتل اس امر کا بیان ثبوت ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کشمیریوں کی نوجوان نسل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جینوسائیڈ واچ سمیت کئی معروف بین الاقوامی تنظیموں اور میڈیا اداروں نے اس امر سے پہلے ہی خبردار کیا ہے کہ مودی سرکار ہندوتوا پالیسی کے تحت نہ صرف اپنے ملک میں اقلیتوں کے حقوق پر شب خون مار رہی ہے بلکہ مسلم اکثریتی علاقہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی وہ اپنے مکروہ ایجنڈے کے نفاذ کے لیے مسلم کش پالیسی پر گامزن ہے۔ آئے روز نت نئے غیر قانونی اقدامات کے ذریعے مقبوضہ علاقے میں میڈیا پر ناروا پابندیاں بھی مودی سرکار کی اسی فسطائی سوچ کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت آج بھارتی حکمرانوں کی ریاستی دہشت گردی کے باعث نہتے کشمیریوں کا جینا تہبھر ہو چکا ہے۔ بھارتی فوج مار دھاڑ، لوٹ مار، املاک و جائیداد کی تباہی، ماورائی عدالت قتل عام اور کشمیری مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی کارروائیوں کے ذریعے انہیں غلامی کی زندگی قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے، جسے کشمیری کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارت مقبوضہ علاقے میں نہتے لوگوں پر گولیاں چلا کر جنیوا کنونشن اور دوسرے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ اس سفاکیت کا بین الاقوامی برادری کو نوٹس لینا چاہیے اور کشمیری عوام کے خلاف مودی سرکار کے وردی پوش گنڈوں کو اپنے جاری جرائم کے سلسلے میں ہر حال میں جواب دہ بنانا چاہیے۔ ساتھ ہی بھارتی حکمرانوں پر یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ محض فوجی طاقت کے بل پر وہ زیادہ دیر تک اہل کشمیر پر مسلط نہیں رہ سکتے۔ تبصرہ ختم ہوا۔